السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے۔ گزشتہ اتوار آپ حضرات کے سامنے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کیا تھا میں نے، جس کی تفسیر عرض کرنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی۔ لو کان فیہما آلہہ الا اللہ، اگر زمین میں دو خدا ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ لفسدتا، فساد ہو جاتا، بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ اس کی مثالیں بھی آپ حضرات کے سامنے دی گئی تھی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب دو خدا نہیں ہیں، دو خدا ہونے پر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب تک اگر کائنات چلی ہے تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ خدا ایک ہی ہے، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پیریڈ سے لے کے اس زمانے سے لے کر آج 2000، اچھا یہ عیسوی جو شروع ہوئی نا حضرت عیسیٰ کے زمانے سے شروع ہوئی، تو یہ 2021 بنانا جی، اسی لیے اس کو عیسوی بولتے۔ ہجری جو شروع ہوئی نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے جو ہے نا ٹرانسفر جب ہوئے تھے، ہجرت جب فرمائے تھے، جب سے ہجری شروع ہوئی تو آج 1450 ہجری چل رہی، تو عیسوی کتنی چل رہی؟ 2021، ہجری کتنی چل رہی؟ 1450 سال۔ تو حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ آئے، ٹھیک ہے، اور آپ جان کے تعجب کریں گے حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے درمیان 1600 سال کا فرق تھا۔ بعض علماء لکھتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں، اور بعض علماء لکھتے ہیں 1800 سال کا فرق تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک 1400 سال گزرے، یعنی اس میں اور 4 سال ایڈ کرنا تو 1800 سال ہوتے، 15 16 17 1800 سال ہوتے۔ تو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان کا جو پیریڈ تھا وہ 1800 سال کا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ سے جو ہے نا کاؤنٹنگ شروع ہوئی تو اب 2021 چل رہا، تو ان سے پہلے موسیٰ آئے تو دونوں کے درمیان 1800 سال کا فرق ہے۔ پھر ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے، ان سے پہلے نوح علیہ السلام آئے، پھر ان سے پہلے آدم علیہ السلام آئے۔ اب تو اندازہ لگائیے کتنا عرصہ گزرا ہے۔ اس آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 2021 کا پیریڈ گزرا ہے، اور دنیا صحیح سلامت چل رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ خدا، بولو بھائی، ایک ہی ہے۔ اگر دو ہوتا تو اتنا لمبا پیریڈ نہیں گزرتا تھا، کوئی دن بولتا تھا، کوئی رات بولتا تھا، کوئی کچھ بولتا تھا، کوئی کچھ بولتا تھا، بہرحال سب ختم ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ کھلی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، ساری دنیا اسی کو فالو کرے۔ ہاں، جب خدا ایک ہے، بنانے والا بھی ایک ہے، اس کے دنیا بنانے میں کسی نے اس کی مدد نہیں کی اور کوئی اس کا ہم اثر نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، بندہ نواز ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ بات اب اپنے صمیم قلب سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے، جب سب کچھ اس کا ہی بنایا ہوا ہے اور اس کے دنیا بنانے میں اس نے کسی نے مدد نہیں لی، ہیلپ نہیں لی، کیونکہ انسان جب کمزور ناقص ہوتا ہے نا تو پھر کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور ہوتا ہے تو مجبور ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے تو محتاج ہوتا ہے، اور محتاج کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا اس کی محتاج ہوتی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو اللہ ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر مجبوری سے، ہر محتاجی سے پاک ہے، تمام چیزوں سے وہ پاک ہے، تب کہیں وہ خدا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا شریک، شراکت داری نہیں بنائی ہے، تو اب یہ بتائیے کہ پوری دنیا کو اس نے اکیلا کن فیکون سے بنایا۔ مٹیریل جو تھا نا میرے بھائی، ہم سب کو جوڑنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک ٹیبل بنانے کے لیے کارپینٹر صاحب شیٹ لاتے اوپر کی، پھر جو نا جنگل کو جا کے لکڑی کاٹ کے لاتے، اس کو تراشتے، سب کرتے، اتنا سب کچھ کام لگتا ان کو۔
لیکن اللہ کا معاملہ یہ مخلوق کا معاملہ ہے. اللہ کا معاملہ کیسا ہے؟ لفظ کن، کاف نون والا کن، تو ہوتا کیا معلوم؟ فیکون کی شکل میں وہ چیز بن جاتی. سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو صرف لفظ کن کہتا ہے تو وہ چیز فیکون کی شکل میں بن جاتی ہے. آنن فانن، سیکنڈز بھی نہیں لگتے. آپ سیکنڈ کے اندر بھی کچھ نکلتا تو وہ بھی چلا لیجیے آپ، اتنا بھی ٹائم نہیں لگتا اللہ کو دنیا بنانے کے لیے، کوئی چیز کو بنانے کے لیے. تو ساری کائنات، زمین 18,000 مخلوقات ہے. کتنے بھائی؟ 18,000 مخلوقات ہے پوری کائنات میں. پورے انسان، آدی واسیاں، ساؤتھ افریقہ کے کالے، امریکہ کے گورے، انڈیا کے مکسنگ کلر، سو ملائے تو ایک مخلوق ہوتی. کتنی؟ ایک مخلوق. تو 18,000 مخلوقات کتنے ہوں گے اندازہ لگائیے آپ. یہ پورے انسانہ ملائے تو پورا مرد عورت اور یہ دونوں کے بیچ میں اور ایک پارٹی بھی رہتی، وہ پوروں کو ملائے تو جو ہے نا ایک مخلوق بنتی. تو 18,000 مخلوقات جو ہے نا کتنے ہوں گے اندازہ لگائیے آپ. سوچ بھی نہیں سکتے ہم. خالی یہاں سے آپ کو گٹکے سر کو گئے تو بیچ میں جو ہے نا کم سے کم جو ہے نا 40-50 جو ہے نا مخلوقات مل جاتے. اس میں سانپاں الگ ملتے، وہ الگ دنیا ہے. بچھواں الگ ملتے، وہ الگ دنیا، جانوروں کی دنیا. جھاڑاں الگ ملتے، یہ الگ دنیا، الگ مخلوق ہے. پرندے الگ ملتے، یہ الگ مخلوق ہے. کیڑے الگ ملتے، یہ الگ مخلوق ہے. ایسے 18,000 مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے. جب ساری مخلوقات کو اسی نے پیدا کیا تو کوئی ہے جو اس سے سوال کرے یہ کیوں کرا، یہ کیوں نہیں کرا، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ویسا کیوں نہیں ہے؟ لا یسأل عما یفعل، وہ جو چاہے کرے، جہاں چاہے کرے، جیسے چاہے کرے، جب چاہے کرے، جب چاہے نہ کرے. کوئی ہے جو اسے پوچھے؟ اچھا پوچھ کیسا؟ حق کیا ہے پوچھنے کا بتائیے آپ. ایک ٹیبل بنانے میں دونوں مل کے بنائے تو پوچھ سکتے میں اتنے پیسے لگایا، آپ اتنے پیسے لگایا، آپ اتنی کاریگری کرے، انہوں اتنی کاریگری کرے، سوال ہوتا. ایک ڈائریکٹر کو جو ہے نا اس کا ساتھ کا پارٹنرشپ والا جو ہے نا انہیں پوچھ سکتا کہ بھائی تو یہ کیوں کرا، یہ کیوں کرا، یوں کرا. یہ ساری دنیا کے معاملے میں شراکت داری ہوتی، پوچھنے کا حق ہے. اور ہر چھوٹا بڑے کو پوچھتا، ہر بڑا چھوٹے کو پوچھتا. یہ دنیا کے حقوق حق ہے یہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے کیوں بنایا، کیوں نہیں بنایا. وہ جسے چاہے فقیر کو امیر بنا دے، وہ جسے چاہے دولت مند کو بھکاری بنا دے، وہ جسے چاہے ہاتھ پیر سلامتی کے ساتھ دنیا میں بھیجے، وہ جسے چاہے اپاہج کر کے دنیا میں بھیجے، وہ جسے چاہے گود بھرے، جس کی چاہے وہ جس کی چاہے گود اجاڑ دے، دے کے بھی اجاڑ دے. وہ جسے چاہے وہ جب چاہے زمین کو بسائے، وہ جب چاہے زمین کو اجاڑ دے. وہ جس زمین کو چاہے اس زمین کو پھل دینے والی بنائے، وہ اگر چاہے تو بنجر بنا دے. وہ چاہے تو زمین میں سے تیل نکالے، وہ چاہے تو زمین میں سے دانہ بھی نہ نکالے. وہ چاہے تو سونے کا پہاڑ نکال کے گڑھا کر دے، وہ چاہے تو مٹی ہی مٹی بنا دے، نہ کھود سکے نہ کچھ بنا سکے. وہ چاہے تو غریبوں کو بادشاہ بنا دے، وہ چاہے تو تختوں سے اکھاڑ کر نیچے جو نا بھکاری روڑوں پہ بنا دے. وہ جو چاہے وہ کرے. لا یسأل عما یفعل، وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اس لیے کہ اس نے دنیا بنانے میں کسی کی حصے داری نہیں لی ہے کہ کوئی اس سے سوال کرے. اگر حصے داری لیتا تو وہ خدا ہی نہیں ہوتا. نہیں لیا تبھی تو کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا. بنانے والا واحد خدا ہے، اس لیے نہیں پوچھ سکتا. ہاں وہم یسألون، یہ جتنے لوگ ہم دنیا میں ہم جی رہے ہیں نا، ہم سب سے سوال ہوگا. ہم سب مل کے اس سے نہیں پوچھ سکتے، وہ اکیلا سب سے پوچھ سکتا ہے. جی آپ سے آپ سے آپ سے آپ سے آپ سے آپ سے ایک ایک کر کے پوچھیں گا اللہ تعالیٰ. یہ بات ذہن میں نشین رکھیے میری بات. ہم یسألون کہتا ہے، ایک ایک سے پوچھیں گا، یہاں تک کہ سینگ والے جانور کو بلا کے پوچھیں گا تو بغیر سینگ والے جانور کو کیوں مارا. جی ہر ایک سے وہم یسألون، ہر ایک سے سوال ہوگا. ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھائی ہم جو رات کے اندھیرے میں کر رہے ہیں ہم سے کہاں پوچھا جانے والا. باہر روڈ پہ کرتا تو جو نا سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہوتا. انہوں نے ایسی سی سی ٹی وی لگائی ہے، آپ جہاں بھی جائیے اندر سے 10 کمروں میں اندر کفل ڈال لے کے بیٹھیے تو بھی فرشتے وہاں بھی بیٹھ کے آن ریکارڈ زندگی ہو رہی ہے ہماری. آف ریکارڈ زندگی نہیں ہے، آن ریکارڈ زندگی گزر رہی. اور وہ ڈاٹا ایسا سیو ہو رہا، اس میں وائرس نہیں آتا پہلی بات، اور وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا. جی وہ ہمیشہ سیف رہتا ہوں.
ایک بار لکھ دیے پاشا ایسا کام کرے تو ہمیشہ جو نا نوٹڈ رہتا ہوں. ہاں اگر وہ مہربان ہو جائے تو وہ خود مٹا سکتے ہیں. شب برات رات آ رہی، اگر اس میں رو کے دعا مانگے تو جو لکھے تھے نہیں پہلے وہ مٹا سکتے ہیں. مگر رونا شرط ہے. لائٹاں پھول لیتے بیٹھ تو کہاں روئیں گے اپن بولیے آپ. وہاں چبوترے پہ بیٹھ رہے، انہیں لائٹاں پھوڑنے جا رہا، انہیں جو نا بابا کو بولا میں ابھی آتا ہوں بابا بول کے جو نا گاڑی لے کے جا کے نکلیس روڈ پہ جو نا شب برات کی رات میں، شب معراج کی رات میں بائکوں کے اسٹینڈاں نکال کے جو نا انہیں آنچا نکال لیتے پھر رہا، انہیں ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے. جس رات میں سال بھر کے گناہ معاف کرانا تھا اس رات میں ابھی ایکسٹرا کر رہے گناہ. دکانہ والے کیا کر رہے؟ لائٹاں نکال کے اندر رکھ لے رہے. کہیں کو نکال کے رکھے تو آج شریف بچے پھرتے کہتے نا روڈوں پہ، اس لیے نکال کے اندر رکھ رہے بول رہے. ارے جس رات میں کالے دل کو گورا کرنا تھا، سیاہی کو ہٹانا تھا، سفیدی کو لانا تھا، اجالے ہونا تھا، تن من کے دھن کے اجالے ہونا تھا، اس رات میں تو اور گناہ کرے. تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اللہ ہم سب سے پوچھے گا. 1 انچ بھی آپ اللہ کے حضور سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کی دولت کا حساب نہ لیا جائے گا. جی 1 انچ حدیث شریف میں آتا ہے 1 انچ بھی بندے کو اللہ ہٹنے نہیں دے گا اپنی جگہ پہ دے، جب تک کہ یہ نہ پوچھے جوانی کی زندگی کیسے گزاری، جب تک کہ اللہ یہ نہیں پوچھے صحت کی دنیا تو نے کیسے گزاری، جب تک کہ اللہ یہ نہ پوچھے دولت کی زندگی تو نے کیسے گزاری. 1 انچ بھی وہاں سے ہٹ نہیں پائیں گے جب تک کہ یہ 3 سوالات نہ ہو. تو جوانی کا بھی حساب کتاب دینا ہے، ابھی سے ہوشیار رہیے. بڑھاپا آنے کے بعد آپ کو بولا تھا میں اسماعیل بھائی حساب دینا تھا نا، بولے تو ارے آپ یہ بات جوانی میں نہیں بولے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، پریشانی ہو جاتی، اس لیے ابھی بول رہا ہوں. 15 ایئر سے لے کے 25-30 تک آپ جو بھی کر رہے ہیں نا 15 سال وہ آن ریکارڈ ہو رہا، آپ کو حساب دینا ہے اس کا. جوانی کا حساب دینا. آپ پوچھیں گے بوڑھے لوگوں کا حساب کتنا؟ ان کا حساب ہے، تمہارا زیادہ ہے، اس لیے کہ تمہارے اندر خون بلڈ پریشر دوڑ رہا نا، اے پی ایکسپریس سے بھی زیادہ دوڑ رہا تمہارے اندر. اب تم کچھ بھی چاہے کر سکتے، مار سکتے، چیر سکتے، پھاڑ سکتے، گالی دے سکتے، مرڈر کر سکتے، سب کر سکتے. 75 سال کے صاحب کو جو نہ اگر بولے ذرا جا کے ان کو مار کیا بول تو مار کیا سکتے ہو نا. انہوں نے جس زمانے میں آپ گناہ کرنے کے قابل تھے نا، اس زمانے میں آپ نیکی کتنا کرے، گناہ سے کتنا بچے، یہ آپ کا حساب کتاب ہوگا خاص طور پہ. اور ICICI بینک میں کتنا تھا، HDFC میں کتنا تھا، ورلڈ بینک میں کتنا تھا، یہ سب بلیک منی، وائٹ منی، گرین منی سب ملا کے 3 منیوں کو ملا کے پوچھا جائے گا. 1 انچ بھی آگے ہٹنے میں نہیں دیں گے. جب گردے، پھیپڑے، لیور، جگر، دماغ پورا جو ہے نا ہر چیز اچھا کام کر رہی تھی، سب جسم کا جو ہے نا اعضاء پورے اچھے کام کر رہے تھے، تب کی زندگی کیسی تھی؟ جب گردے فیل ہو گئے تب کی زندگی کیسی تھی؟ جب لیور صحیح کام نہیں کر رہا جب کی زندگی کیسی تھی؟ جب کھانا ہضم نہیں ہو رہا تھا جب اچھے پتھر سے پتھر کی چیز کو بھی ایسا ڈالے، ایک نوالا اٹھا کے ڈالتے جو ہے نا 32 دانتا مل کے ایک سگڑ میں جو ہے نا چبا کے پاؤڈر کر کے اندر بھیج دیے. جب کی زندگی کیسی تھی؟ جب گلتی بنا کے کھا رہے تھے اندر، جب کی زندگی کیسی تھی؟ سب ہوں گا 32 دانتوں کا حساب. جی سب ہوں گا. جب پینے کی دنیا میں جب جوانی تھی، جب پوچھے تھے ارے دانتا 2 ہی ہونا تھا لیکن لیور پورے 32 ہونا تھا تاکہ اور زیادہ پی سکتے تھے، یہ بھی پوچھا جائے گا. اور جب بڑھاپا آئے گا تب اس کا بھی سوال ہوگا. خاص طور پہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو جتنی دولت جمع تھی وہ پوچھا جائے گا، جتنا ٹائم تھا آپ کے پاس وہ پوچھا جائے گا، جتنی صحت تھی آپ کے پاس وہ پوچھا جائے گا، جتنی آپ کے پاس سختی تھی، جوانی تھی، خوبصورتی تھی، سب کچھ سوالات ہوں گے. اس کا جواب ہم سب کو دینا ہے. تو کوئی اللہ سے سوال نہیں کر سکتا اور اللہ ہر بندے سے سوال کرے گا، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا. 23 تھی آیت نمبر جو ابھی آپ کو بولا میں. آپ گھر جائیے اپنے سورہ انبیاء اٹھائیے. یہ میں جو باتیں بول رہا ہوں میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جو نا گھر جا کے اس کو دوبارہ ریپیٹ کر کے پڑھیے تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے. ام اتخذوا من دونہ آلہہ، جب ساری کائنات کو میں نے بنایا ہے تو تم نے دوسرا خدا بنا لیا ہے. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ جب ایک ہی خدا ساری کائنات کو بنایا، 2 خدا ہوتے تو جو ہے نا زمین میں جو نا فساد ہو جاتا، تو تم نے کیسے دوسرا خدا بنا لیا ہے؟ میں تو ایک ہی خدا ہوں. ام اتخذوا دونہ آلہہ قل ہاتوا برہانکم. چلو ٹھیک ہے، تم 360 قبیلے تھے، 360 خدا بنا لیے تو پھر اپنے خداؤں کے لیے کوئی دلیل لاؤ. قل ہاتوا برہانکم، کوئی دلیل لاؤ تمہارے خدا کے پاس. کیونکہ میرے پاس بہت دلیل ہے، میں اتنے جو نا
بڑے آسمان کو بغیر کسی پلر کے کھڑا کرا، میں اتنی بڑی زمین بچھایا، فرش و عرش کو میں نے بنایا، جی میں نے درختوں کو بنایا، میں نے سمندروں کو پیدا کیا، تمہارے خدا کیا کرے بتاؤ؟ برہان کہتے ہیں پروف کو. قل ہاتو، لے کے آؤ، برنگ جسے کہتے ہیں نا لے کے آنا، برنگ یور پروف، یعنی تم ثبوت کو لے کے آؤ، کوئی اچھی دلیل لاؤ، ایسی دلیل جس کے بارے میں کوئی اور کوئی راستہ نہ نکلے، ایسی دلیل لے کے آؤ کہ تو یہ تمہارے خدا ہے، 360 خدا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے. وہ اپنی خود حفاظت نہیں کر سکے تو تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ لہٰذا بغیر دلیل کے تم جو خداؤں کو مار رہے ہو یہ باطل ہے، یہ کفر ہے، یہ دل کی ہٹ درمی ہے. تم ایک خدا کو چھوڑ کر اور خداؤں کو فالو کر رہے ہو. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون. اللہ کہتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ قرآن ہے جس میں ایک خدا ہونے کی دلیل ہے، جو میرے ساتھ والے بھی جو ہے نا، میرے ساتھ والوں کے لیے نصیحت ہے. مجھ سے پہلے بھی تورات گزری، انجیل گزری، زبور گزری، تینوں کتابوں میں سے کہیں ایک جگہ سے تم یہ بات لے کر آؤ کہ جس میں اللہ نے کہا تھا کہ میں اس دنیا کو بنانے کے لیے اور ایک کو شامل کر لیا یا میرے ساتھ اور ایک خدا تھا. نہ تینوں کتابوں میں وہ ثبوت تم لا سکو گے، نہ قرآن مجید میں. لہٰذا یہ ہمارے لیے ایک خدا ہونے کا ثبوت ہے، اور 3 کتابوں میں بھی اللہ نے یہی ذکر کیا تھا کہ میں ایک ہی خدا ہوں جس کو دنیا کو بنایا ہے، جس نے دنیا کو بنایا ہے. تو لہٰذا چاروں کتابوں میں کہیں بھی دوسرے خدا کا ذکر نہیں ہے. موجودہ کتاب میں بھی نہیں ہے، پہلی کتابوں میں بھی نہیں تھا. جب کہیں بھی نہیں تھا تو تم یہ بات من گھڑت لائے کہاں سے کہ ایک خدا نہیں ہے، 2 خدا ہے، 3 خدا ہے، 4 خدا ہے؟ یہ محض باطل ہے، یہ کفر ہے. جب تم سب کچھ جانتے ہو، سب کچھ مانتے ہو، اس کے باوجود بھی جو انجان من رہے ہو نا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بل اکثرہم لا یعلمون، ان میں کہ اکثر لوگ یہ چیز نہیں جانتے. یہ عمدن دل کی بدماشی کے طور پہ نہیں مانا جا رہا ہے، یعنی توحید کی دلیل ان کے سامنے ہے. اور سب سے بڑی دلیل یہ زمانے کا جو نا، یہ جتنی کائناتیں ہیں نا، یہ سب سے اللہ کی جو نا قدرتوں کی دلیل ہے. دیکھو اللہ کتنا بڑا آسمان بنایا، کتنی بڑی زمین بنایا، کہیں بھی جو نا سوراخ نہیں ہے آسمان کو کہ وہاں سے پانی ٹپک کے آ رہا. زمین میں کہیں ایسا نہیں ہے. زمین کو اللہ اگر سخت بناتا تو چل سکتے تھے آپ؟ نہیں چل سکتے تھے. زمین کو اتنے نرم بناتا تھا کہ پیر رکھتے اندر چلے جا، چل سکتے تھے؟ نہیں چل سکتے تھے. اللہ تعالیٰ ایکول ایک دم میڈیم جو ہے نا زمین بنایا تاکہ چلنے والوں کو پریشان نہ ہو. یہ ساری سب کچھ دیکھ کر بھی وہ بہت سے لوگ ان میں سے ایسے تھے، موسٹ آف دیم، ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے کہ جو نا فالو نہیں کرتے تھے، بات کو مانتے نہیں تھے اور خداؤں کو رکھتے تھے. الحق فہم معرضون، اکثر لوگ حق سے اعتراض کرے ہوئے تھے. سب کچھ حقانیت کی سب سے بڑی دلیل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کا آنا، آپ کا وجود سب سے بڑا حق تھا. لیکن سرکار کو دیکھے، معجزات کو دیکھے، حضور کی زندگی کو دیکھے، سب کچھ دیکھے، پھر بھی ایمان نہیں لائے. اے محبوب ان کو بتائیے. پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ. محبوب آپ جو دین کی دعوت دے رہے ہیں ان کو آپ بتائیے، میرا تم کو دین کی دعوت دینا، حق کی طرف بلانا، یہ تم کو کیا اچنبھا لگ رہا ہے؟ نئی چیز لگ رہی ہے؟ ارے ایسا تو کچھ نہیں ہے. اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے مجھ سے پہلے بھی جتنے رسول دنیا میں آئے، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں آئے، سب کا مشغلہ، سب کا کام، سب کا ورک ایک ہی تھا. کیا تھا؟ کہ ہم نے سب کی طرف الا نوحی، ہم نے سب کی طرف جو ہے نا وحی کی. کیا کی؟ کہ جاؤ اپنے اپنے قبیلوں میں، اپنے اپنے قوم میں. حضرت موسیٰ آئے، بنی اسرائیل کو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ جو نہ پڑھائے. حضرت عیسیٰ آئے، اپنے زمانے کے قوم کو جو ہے نا انہوں نے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھائے. حضرت ابراہیم آئے، اپنے قوم کو، نمرود کے زمانے کے قوم کو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھائے. حضرت نوح علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ نوح صفی اللہ بول کے پڑھائے. جی نوح نجی اللہ پڑھائے. پھر حضرت اسماعیل آئے، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، انہوں نے اپنا کلمہ پڑھایا. تو ہر نبی نے اپنے اپنے قوم کو کیا دعوت دی؟ دین کی دعوت دی. تو آج محمد عربی دین کی دعوت دے رہے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ اچنبے کی بات کیا ہے؟
ایک دم جو ہے نا ایسا بھی نہیں ہے کہ آج تک زمین جب سے پیدا ہوئی، انسانی کائنات جب سے دنیا میں آئی، کوئی دین کی دعوت دینے والا نہیں آیا۔ یہ پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے مکے کی دھرتی تک اتنے ہزاروں سالوں کا پیریڈ گزرا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی کعبے والا نہیں آیا، کوئی خدا والا نہیں آیا۔ ایک رسول پیدا ہوئے جو بول رہے ہیں یہ غلط ہے۔ ہزاروں سالوں سے ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ہزاروں سالوں سے ہم جو نا غیروں کو جو نا خدا بنا کے بیٹھے ہوئے، پتھروں کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے، اور آج آپ آ کے بول رہے کہ جو نا ایک خدا ہے، ہم بات کو نہیں مانیں گے، تو تعجب کی بات ہوتی نا ایک حساب سے، لیکن ایسی تو بات نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا محبوب آپ سے پہلے ہم نے کئی انبیاء کرام کو بھیجا، ابراہیم جیسا خلیل دنیا میں ہم نے بھیجا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی، ہر ایک کی طرف ہم نے جو نا ہر قوم کی طرف ہم نے، اچھا ایک زمانے میں دو دو تین تین انبیاء بھی ہوتے تھے، معلوم آپ کو؟ بنی اسرائیل کے لیے تو بے حساب انبیاء کرام آئے، ایک اسٹیٹ کے لیے بھی دو دو نبی ہوتے تھے، ایک کنٹری کے لیے بھی دو دو تین تین نبی ہوتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کا خاصہ ہے، پورے ورلڈ کے لیے ایک ہی نبی تشریف لائے اور کوئی نبی تشریف نہیں لائے، ورنہ پہلے زمانے میں ایک اسٹیٹ کے لیے کنٹری کے لیے دو دو تین تین نبی آتے تھے۔ جیسا کہ ایک ہی زمانے میں حضرت موسیٰ کے بھائی بھی نبی حضرت ہارون، دو بھی نبی تھے، آپ رسول بھی تھے نبی بھی تھے۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون آپ کے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے، تو ایک ہی جو نا پیریڈ میں جو نا دونوں نبی تھے۔ پھر اسی پیریڈ میں مدین میں پھر اور ایک وہاں پر جو نا نبی تھے، وہ بھی جو ہے نا اللہ کے نبی تھے، اس نبی کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، مدین میں تھے وہ نبی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ہاں حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں تھے، وہ بھی جو نا ایک ہی پیریڈ کے۔ حضرت عیسیٰ بھی ایک پیریڈ کے ہے، حضرت یحییٰ بھی ایک پیریڈ کے، دونوں نبی ہے۔ حضرت یعقوب بھی ایک پیریڈ کے، یعقوب تو والد ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف یہاں درس تفسیر ہوئی تھی نا آپ کے پاس، دونوں جو نا باپ بیٹے ہیں، ایک ہی زمانے میں نبی بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ ہزاروں انبیاء کرام تشریف لائے، اپنی اپنے زمانے کے لوگوں کو صرف ایک ہی دعوت دی۔ وہ لوگوں نے کیا دعوت دی؟ لا الہ الا اللہ، بس یہی دعوت تھی۔ ہر نبی کی زبان پہ ایک ہی کلمہ بھی کچھ چینجز نہیں تھے، ہاں لاس جو تھے نا، شریعت کے قانون جو تھے نا، وہ چینجز تھے۔ کسی زمانے میں شریعت میں کچھ جائز تھا، کسی زمانے میں شریعت میں کچھ ناجائز ہوا۔ حضرت آدم کے زمانے میں جو نا کچھ رشتے ایسے تھے جو سب سے شادی کی جا سکتی تھی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ ختم ہو گیا، شادیاں نہیں ہوئی، کیونکہ رشتے بنے، بھائی الگ ہے، بہن الگ ہے، ماں الگ ہے، خالہ الگ ہے، خالو الگ ہے، چاچی الگ ہے، سب رشتے بنے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور زمانہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اگر جسم پہ گندگی لگتی تو اس کو گھسڑنا ہوتا تھا، کسی جو نا پتھر کی چیز لے کے گھسڑنا ہوتا تھا۔ تاجدار کائنات کی شریعت میں اگر گندگی لگے پانی ڈال کے پوچھو، صاف ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی گناہ کرا تو رات میں صبح میں اس کے دروازے پہ لکھ دیتے تھے نہیں گناہ کرا بول کے، لیکن اب صبح شام گناہ کر رہے لیکن کسی کو معلوم نہیں ہو رہا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی نالان پاک کا صدقہ ہے۔ تو ہر زمانے میں کئی انبیاء کرام آئے، تاجدار کائنات جب تشریف لائے تو اللہ کسی اور نبی کو نہیں بھیجا، بلکہ ورلڈ وائڈ پوری ساری روئے زمین کے لیے، نہ صرف زمین کے لیے، آسمانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، جنات کے لیے، ملائکات کے لیے، سب کے لیے، سارے ملائکہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نبی کو دنیا میں بھیجا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اور سارے لوگوں نے یہی کہا، سارے نبیوں کا ایک ہی جملہ تھا کہ دیر از نو گاڈ بٹ آئی، یہاں کوئی خدا نہیں ہے نہ ہوگا، صرف میں ہوں۔ جب میں ہوں تو کیا ہونا چاہیے؟ سو ورشپ می، تو صرف میری ہی عبادت کی جانا چاہیے۔ جب میں ایک ہی خدا ہوں ساری کائنات کا تو عبادت بھی میری ہی کی جانا چاہیے۔ اب یہ جو 360 قبیلوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کرانا، اس میں بنی خزاعہ ایک قبیلے کا نام ہے۔ وہ قبیلے والے کیا بولے دیکھو آپ، جس کے جواب میں اللہ یہ آیت کو نازل کرا، اس کا شان نزول ہے یہ، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ۔ یہ بنی خزاعہ جو قبیلہ ہے نا، یہ قبیلے والے کیا بولے کہ اللہ تعالیٰ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ معاذ اللہ شادی کرا، ثم معاذ اللہ،
یہ فرشتے پورے اللہ کے بیٹیاں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، ایسا بیٹا بیٹیاں بیوی وغیرہ سب بنا دی. یہاں تک کہ یہ عیسائیاں تو یہ بول دیے، کچھ لوگ یہ بولے حضرت مریم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی بیوی ہے. استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں اس آیت کو نازل فرمایا. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بول رہی ہے لوگ. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، تم لوگ رحمان کے لیے بیٹا بنا دیے، بیٹیاں بیٹا سب بنا دیے. ارے سبحانہ، وہ تو سبحان ہے، وہ تو یہ تمام نعتوں سے رشتوں سے پاک ہے. سبحان الذی، شب معراج قریب آ رہی ہے، دیکھیے آپ یہ لفظ وہاں بھی استعمال ہوا سبحانہ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات. شب معراج والی کی آیت ہے سورہ اسراء 15 پارے کی آیت ہے. سبحان کا مطلب ہے ہر کمزوری سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر عیب سے پاک. تم نے اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں بنا دی ہے، جبکہ اللہ تمام رشتوں ناتوں سے پاک ہے. یہ سب رشتے اللہ، بل عباد مکرمون. اور جس کو تم اللہ کی بیٹیاں بول رہے وہ فرشتے، تم کو اندازہ نہیں ہے وہ کون سی جماعت ہے. ارے وہ اللہ کے پاس عبادت گزار جماعت ہے. ارے وہ اللہ کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں. تم جس کو اللہ کی بیٹیاں بنا رہے وہ اللہ کے بندے. مکرمون، اللہ تعالیٰ ایک دم جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ریسپیکٹ والا ورڈ استعمال کرا. اکرام جسے کہتے ہیں نا، مکرمون ریسپیکٹ والا ورڈ. جس کو تم اللہ کی بیٹیاں بنا رہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے معزز بندے ہیں. ریسپیکٹیبل پرسن جسے کہتے ہیں، دیکھیے وہ اللہ کے اچھے بندے، معظم بندے ہیں، مکرم بندے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں مکرم بندے؟ اللہ 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 اللہ. کسی کی تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی کی تسبیح الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کے ذکر میں دم ہم دم اس کی یاد میں مگن ہے. جس کو تم اللہ کی بیٹیاں بول رہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. عزیزو میں بھی آپ کو یہی بول رہا ہوں، جب آپ ذاکر بنتے ہیں نا، فرشتوں کی جیسی صفت آتی ہے آپ کے اندر. ہمیشہ اپنے دل کو اس کی یاد میں مگن رکھے. زبان دنیا سے بات کرے تو دل مولا کے ذکر میں مگن رہے. جب اکیلے میں ہو تو زور سے ذکر کرو، جب مجموعے میں ہو تو صرف دل سے اللہ کا ذکر کرو. زبان طارق کو لگا دو اور دل اللہ کی یاد میں، ہمیشہ وہ یاد میں تڑپتے رہے، اللہ 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 اللہ. تم یہاں زمین پہ اس کا ذکر کرتے، فاذکرونی اذکرکم، وہ کہتا ہے تم یہاں زمین پہ میرا ذکر کرتے، میں آسمانوں میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یہاں 4 لوگوں میں یاد کرے، میں تمہیں ان گنت فرشتوں میں یاد کروں گا. تم مسجد میں زمین پہ بیٹھ کے مجھے یاد کرے، میں آسمانوں میں تمہیں یاد کروں گا. فاذکرونی، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. اجی وہ اگر یاد کرے تو کیا بڑی بات ہے. ہم اس کو یاد کر رہے، پوری دنیا یاد کر رہی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کو یاد کریں گے. وہ مکرمون ہے، معزز فرشتے. لا یسبقونہ بالقول، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے ایک اینچ بھی قدم آگے نہیں بڑھاتے. ایسے ڈرے ہوئے ہیں، کانپے ہوئے، ٹھہرے ہوئے، اسٹریٹ فارورڈ ہے ایک دم. تم ان کو اللہ کی بیٹیاں بول رہے. وہم بامرہ یعملون، اور اللہ کے حکم کے کار پابند ہے. یعنی جو اللہ بول رہا وہ کر رہے، جو نہیں بول رہا وہ نہیں کر رہے. ایک فرشتے کو بولا کہ پانی برسانا، بس برسانا، اس کے بعد خاموش ہو جانا. ایک کو بول رہا ہے اس کی روح نکالنا، اس کی روح نکالنا، خاموش ہو گیا. ایک کو بول رہا ہے کہ جو اناج اگانا ہے، اناج اگایا، خاموش ہو گیا. جو جتنا اللہ کا حکم ہے. ایک کو بول رہا آپ کا کام ہے رکوع میں رہنا ہے، جب سے ان کو بنا وہ رکوع میں، اور صبح قیامت تک میں رکوع میں رہیں گے، وہاں سے ہٹیں گے بھی نہیں رکوع سے وہ فرشتہ. اور کچھ فرشتوں کو اللہ گلی کوچوں میں بھیجتا ہے، جاؤ گلی کوچوں میں جاؤ کون بندہ اذاں ہوتے ہی ہمارے گھر کی طرف آ رہا، ذرا اس کا نام لکھ کے لے کر آؤ. اللہ کو نہیں معلوم نام، پھر بھی اللہ فرشتوں کو بھیجتا. اچھا خاص طور پہ شب برات میں، شب قدر میں جو نا اللہ تعالیٰ گلی کوچوں میں ٹھہرا کرتا، جاؤ ذرا دیکھو تو صحیح کون ہمارا بندہ رو رو کر ہم سے دعائیں کر رہا ہے. حضرت جبرائیل کو تو اللہ شب قدر میں بھیجتا ہے، جا جبرائیل، جو بندہ زیادہ تڑپ تڑپ کے رو رہا جا کے اس سے مصافحہ کر کے آ. حضرت جبرائیل مصافحہ بھی کرتے ہیں شب قدر میں. جب وہ مصافحہ کرتے ہیں انگ انگ کھڑا ہو جاتا ہے، رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں اگر ان سے آپ مصافحہ کرنا، ہینڈ شیک کرنا چاہتے ہیں حضرت جبرائیل سے، تو پھر تڑپ کے جو نا شب قدر کی رات میں اللہ کا ذکر کریں، انشاءاللہ مصافحہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ کے ایک حکم کے آگے بھی یہ لوگ
ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے. جو اللہ بول رہا ہے اس کے کار پابند ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون. اس آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ جانتا ہے فرشتوں کے آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے, اللہ راضی ہے. آپ کو معلوم ہے فرشتے ہماری سفارش بھی کر دیں یہاں سے جا کے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ بولے اللہ وہ تو جو تیرا ذکر کر رہے تھے. اچھا لیکن اللہ ایک بندہ تھا وہ ذکر تو نہیں کر رہا تھا, ذکر کرنے والوں کے سامنے سے گزر رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ٹھیک ہے میں سب کو معاف کر دیا, لیکن اس بندے کو کیوں معاف کرا اللہ تعالیٰ؟ وہ تو وہاں سے ذکر گزر رہا تھا. اب درس قرآن چل رہا تھا بھائی, کوئی ایک بندہ یہاں سے جا رہا تھا, مائک میں آواز سنا کہ بھائی کوئی درس قرآن چل رہا ہے مسجد میں, وہ جاتے جاتے گاڑی رکا کے بیٹھ گئے مسجد میں. وہ 5 منٹ بیٹھے, درس قرآن ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہاں میں اس بندے کو بھی معاف کر دیا. فرشتے فرماتے ہیں کہ اللہ وہ تو یوں ایسے ہی آیا تھا, بس جاتے جاتے بس بیٹھ گیا تھا, وہ چل رہا تو بیٹھ گیا تھا. ارے بیٹھ ہی تو گیا تھا نا, اب ہم اس کو نہیں دیکھیں گے. مجمع میں پہلے سے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی بدولت اس کو بھی معاف کر دیں گے. تو فرشتے جا کے ہماری رپورٹ دیتے ہیں, اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے لمن ارتضی ولا یشفعون, وہ شفاعت نہیں کرتے لیکن اللہ جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی شفاعت کرتے. ہاں مولا اس بندے کو معاف فرما دے, ہم اس کے لیے جو ہے نا ضامن ہے, ہم ضمانت لیتے ہیں کہ یہ بندہ تیری عبادت کرتا, راتوں میں اٹھ اٹھ کے رویا کرتا تھا, تیرا ذکر کرتا تھا. وہم من خشیتہ, اور فرشتے اپنی جگہ کیسے معلوم آپ کو؟ اپنی جگہ ہیبت سے, خوف خدا سے لرزتے ہوئے کھڑے ہوئے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں سدرہ کے قریب پہنچا معراج میں جانے کے لیے تو جبرائیل کو جھاڑ کا تنا کٹنے کے بعد جس طرح نیچے زمین پہ گرا ہوا ہوتا ہے نا, جھاڑ کی کوئی شاخ کٹی ہوئی ہے نیچے گری ہوئی ہے, اسی طرح جبرائیل وہاں پر پڑے ہوئے تھے. جبرائیل کون جی؟ سپر پاور چیز کا نام جبرائیل ہے, پورے ملائکہ کا سردار جبرائیل, جبرائیل امین, جن کے ایک پر اندازہ نہیں لگا سکتے, ایک ایک پر میں ہزاروں موتیاں جھڑتے ہیں, اور ایک ایک موتی سے اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ پیدا فرماتا ہے. ایسے طاقتور جبرائیل اللہ کی خوف میں خشیت میں سدرہ کے پاس پڑے ہوئے تھے, کانپ رہے تھے اللہ کی خشیت میں. ویسے اللہ کا ڈر فرشتوں کے اندر ہوتا ہے, ایسی خشیت میں ہوتا ہے. اتنے ڈرنے والے جی, اس کے خوف سے مشفقون, اتنے ڈرنے والے فرشتوں کو یہ بدبختی قوم کیا بنا دی؟ اللہ کی بیٹیاں, اللہ کے بیٹے, معاذ اللہ, استغفر اللہ. تو یہ کافروں کا طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے تعلق سے ایسے بیجا الزامات لگاتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی نے وفا کیا تو آنے والے اتوار میں آپ سے ملاقات ہوگی, اور یہ کفار مکہ نے کیا کیا جو ہے نا فرشتوں کے تعلق سے الزامات لگائے ہیں وہ میں آنے والے اتوار کو بیان کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے درس قرآن کو قبول فرمائے, جتنے حاضرین جمع ہوئے سب کی حاضری کو قبول فرمائے, اور جس کے دل میں جو جائز تمنا ہے جائز تمنا کو پوری فرمائے. اور جو بچے میرے مولا امتحانات دے رہے ہیں, بہت سے بچوں کے SSC کے انٹر کے امتحانات چل رہے ہیں, میرے مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالان پاک کے صدقے میں, حضرت خواجہ غریب نواز کے صدقے میں مبارک موقع مہینہ چل رہا ہے, سب بچوں کو امتحانات میں ممتاز درجے سے کامیابی نصیب فرما. اور سنا ہے میرے مولا کہ یہ کرونا وائرس جو ہے نا ہمارے اڑوس پڑوس کی ریاستوں میں پھر دوبارہ پھیل رہا ہے. تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, صدق دل سے توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو قبول کرتے ہوئے اس بیماری کا خاتمہ فرما, ہماری دعا کو پیارے آقا کے صدقے قبول فرما. وما علینا الا البلاغ.